اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، ملک میں بارشوں اور برسات کے باعث جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اب ان تباہ کاریوں کے بعد جو بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور جس قسم کی بیماریوں نے ان متاثرین کو گھیر لیا ہے، اس سے کسی وقت بھی کوئی بھی انسانی المیہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈینگی اور ملیریا نے تمام متاثرین کو اور جو ہے خاص طور پر جس طرح سے گھیرا ہوا ہے، روز کی بنیاد پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں ڈینگی کی وجہ سے، ملیریا کی وجہ سے، لیکن ہماری وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے کوئی اقدامات ابھی تک دیکھنے میں نہیں آئے۔ اگر متاثرین کو جو خیمے پہنچائے جا رہے ہیں یا ٹینٹ سٹیاں قائم کی جا رہی ہیں، خوراک پہنچائی جا رہی ہے، تو وہ بھی محض فلاحی اداروں کی جانب سے، حکومت کا کوئی کارندہ حکومت کی جانب سے کہیں بھی اس قسم کے اقدامات تاحال دیکھنے میں نہیں آئے ہیں۔ لیکن جو بھی فلاحی ادارے ہیں وہ لوگوں تک خوراک بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹینٹ بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو ریلیف بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت پوری طرح سے یا تو ناکام ہو چکی ہے یا پھر حکومت کرنا ہی نہیں چاہتی۔ کوئی علاقے کا منتخب نمائندہ ان متاثرین کے پاس آنے کے لیے اس لیے تیار بھی نہیں ہوگا کہ شاید کیونکہ شدید رد عمل پایا جاتا ہے، لوگوں میں شدید غصہ ہے، اور غصے کی وجہ سے جو لوگ بھی منتخب نمائندے آ رہے ہیں یا تو ان کو جو ہے مایوس ہو کر جانا پڑ رہا ہے، یا وہ شدید رد عمل کی وجہ سے ان لوگوں کے پاس نہیں آ پا رہے ہیں۔ اب ایک تو لوگوں کے پاس خوراک کے مسائل ہیں اور ٹینٹ نہیں مل رہے ہیں، سرکاری افسران جو ہے وہ گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں، تو اب بیماریاں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں۔ ڈینگی، ملیریا، گیسٹرو اور گندا پانی پینے کی وجہ سے لاکھوں لوگ اس قسم کی بیماریوں میں جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جن جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہاں تو تمام ہاسپٹلز بھی تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جن اضلاع میں سیلاب نہیں آیا تو وہاں بھی ہاسپٹلز میں کوئی ایمرجنسی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ پورے سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو کہیں بھی اس ڈینگی کے خلاف یا ملیریا کے خلاف کوئی آپ کو کیمپ نظر نہیں آئے گا۔ سرکاری اسپتال میں کٹس موجود نہیں ہیں اور پرائیویٹ اسپتالوں میں ڈینگی کے ٹیسٹ کے لیے ان ہاسپٹل کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب وہاں جو گھنٹوں میں رپورٹ ملا کرتی تھی وہاں 72 گھنٹے اور 4 روز کے بعد جو ہے وہ رپورٹس آ رہی ہیں۔ اس اثناء میں پیشنٹ جو ہے وہ فوتی ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، تیزی سے پھیلتے ہوئے یہ بیماریاں کسی وقت بھی کوئی جو ہے وہ المیہ پیدا کر سکتی ہیں۔ حکومت کی جانب سے پورے سندھ میں خاص طور پر میں یہ عرض کروں گا حکومت کو کہ فوری طور پر ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کریں تاکہ ان بیماریوں کو روکا جا سکے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ کس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ گندا پانی، ایک تو لوگوں کے پاس پینے کا متبادل پانی نہیں ہے، دوسرا خوراک جو ان تک پہنچ رہی ہے وہ خوراک جس طرح سے وہ استعمال کر رہے ہیں، تین دن میں ایک مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں، تو لامالا وہ ان کے لیے یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے۔ تو حکومت کی جانب سے تمام معاملات میں غفلت برتی جا رہی ہے، اور پھر سب سے افسوسناک امر یہ ہے کہ ان مچھروں اور دیگر بیماریوں کے خلاف جو اسپرے کیا جاتا ہے وہ بلدیاتی ادارے ہیں۔ بلدیاتی اداروں میں جس طرح سے ماضی میں کرپشن ہوئی ہے اوپر سے لے کر نچلی سطح تک، وہ بھی سب کے سامنے موجود ہے۔ نااہل افسران، نااہل وزیر، نااہل صوبہ سیکرٹری بلدیات نے جس طرح سے لوٹ مار کا بازار گرم کیے رکھا گزشتہ کئی سالوں تک، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو اسپرے مشینیں بلدیاتی اداروں کے پاس موجود ہیں اور نہ ہی ادویات ان مچھروں اور ان ڈینگیوں کے خلاف جو ہے وہ موجود ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ روز اموات ہو رہی ہیں، روزانہ ہر ضلع میں اموات ہو رہی ہیں، اور صورتحال اس قدر گھمبیر ہوتی جا رہی ہے کہ آگے چل کر مزید لوگوں کے لیے مشکلات
بڑھتی جا رہی ہیں۔ ناظرین، سیلاب ماضی میں بھی آتے رہے ہیں سندھ میں، اور خاص طور پر میں ذکر کروں گا 1972 میں جب ذوالفقار علی بھٹو ملک کے وزیر اعظم تھے تو اسی قسم کے سیلاب آیا تھا، اور جب سیلاب گزر گیا تو پھر یہی خدشات تھے کہ ملک میں مچھر بھی ہوں گے اور مختلف بیماریاں بھی پھیل سکتی ہیں۔ اس دور میں ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے پورے ملک میں اسپرے کروایا تھا ان مچھروں کے خلاف، ان بیماریوں کے خلاف، تو یہ بیماریاں جو تھی وہ قابو کر لی گئی تھی۔ اور جو ملیریا پروجیکٹ ہے اسی دور میں یہ ملیریا پروجیکٹ ملک میں متعارف ہوا تھا، لیکن یہاں تو بلدیاتی ادارے جن کی یہ ذمہ داری تھی وہ نہیں کر سکے ہیں، تو اس وقت صوبائی حکومت لوگوں کو خوراک نہیں پہنچا سکی ہے، اگرچہ بڑے بڑے پیکیج اس وقت مل چکے ہیں صوبائی حکومت کو، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک حکومت کی جانب سے متاثرین کے لیے کوئی ریلیف کے کام شروع نہیں کیے گئے ہیں۔ لوگوں کو یہی خدشات ہیں کہ جو بڑے بڑے پیکیج ملے ہیں وہ ماضی کی طرح، جس طرح سے کووڈ کے دور میں 8 ارب روپے خوراک کے نام پر جو ہڑپ کر لیے گئے تھے مبینہ طور پر 5 کے ٹولے نے، ایسا نہ ہو کہ پورا بجٹ جو ہے وہ یہی 5 کا ٹولہ ہڑپ کر جائے، اور دوسرے اراکین اسمبلی جن کو ان 5 کے ٹولے پر شک و شبہات پایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ متحد اراکین اسمبلی تو ان 5 کے ٹولے سے تنگ آ کر مستعفی ہونے کے لیے بھی تیار ہیں، تو صورتحال جو ہے وہ ان حالات میں بھی کرپشن رک نہیں رہی ہے۔ بٹ تپے دار سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک، اور ڈپٹی کمشنر سے لے کر صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی اور چیف منسٹر تک کرپشن جاری ہے، اور ان امدادی کاموں میں بھی مبینہ طور پر کرپشن کا سلسلہ جاری ہے۔ ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، لوگ چوروں کو پکڑ رہے ہیں، اور سب کچھ ظاہر ہونے کے باوجود بھی ابھی تک حکومتی اقدامات مایوس کن ہیں۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اور اپیل کروں گا گورنمنٹ سے کہ وہ صوبے میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرے، اور تمام شہروں میں وائز ڈیسک بنائی جائیں، ملیریا کے لیے، ڈینگی کے لیے، مختلف بیماریوں کے لیے وہاں کٹس پہنچائی جائیں، خصوصی طور پر انتظامات کیے جائیں، یہ موقع ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، میں یہ بھی عرض کروں کہ اب چونکہ موسم اس وقت ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے، حالات جو ہیں وہ اب سرد ہوتے جا رہے ہیں، تو 1 ماہ کے بعد جب سردی شروع ہوگی تو پھر ان متاثرین کا کیا ہوگا، اور ان متاثرین کے لیے مزید مشکلات جنم لیں گی۔ تو اس سے پہلے کہ وہ سرد موسم شروع ہو، ہمیں اس سرد موسم سے نمٹنے کے لیے بھی ان متاثرین کے سلسلے میں کچھ سوچنا ہوگا۔ حکومت اس سلسلے میں اقدامات کرے، ریاست جو اقدامات کر سکتی ہے وہ NGOs نہیں کر سکتی ہیں، اور اگر ریاست نے بھی اس موقع پر عوام کا ساتھ نہ دیا تو پھر کوئی بھی بڑا المیہ ہو سکتا ہے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ سجے پاکستان کے سجی دنیا کے مانو کے بسوارن کے اپیل تو کیا خدا ان خیر پنداتن شاہ کے بیو بھیرو بوڑے سو وجے ان شے جی پوری جانچ کئی ونے اللہ بری رہے اے پی ایم نے کون یا اللہ جو آواز ادا جو کو دی مائی دو کو دے وہ ظالم آخر حساب کتاب ضرور کی دو، وہ ظالم دوا کا حساب کتاب ضرور کی دو۔